بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین، گزشتہ دروس میں ہم نے بہت سارے ایسے محرمات کے بارے میں باتیں سماعت فرمائی جسے لوگ بالکل ہلکے میں لے کر گزرتے ہیں، حالانکہ جسے معمولی سمجھا جا رہا ہے یہ حرام چیز بہت ہی خطیر ہے۔ آج انہی میں سے ایک ایسا کام جسے لوگ انہی کاموں کی طرح معمولی سمجھ کر لاپرواہی میں انجام دیتے ہیں، اور حالانکہ اپنی جگہ یہ کام حرام ہے، اور وہ حالت حیض میں بیوی سے جماع کرنا۔ ناظرین کرام، یہود کے یہاں جس طرح کہ صحیح مسلم کے اندر ایک روایت موجود ہے، ان الیہود كانوا اذا حاضت المرأة فیہم لم يآکلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کے اندر جو سوال کیا صحابہ کرام نے، اس کے جواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اصنعوا كل شيء الا النکاح۔ حالت حیض میں یہود و نصارہ حائضہ عورتوں سے بالکل الگ ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی سوچ بالکل مختلف تھی، اور اسی کو لے کر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، جس طرح قرآن کی آیت بتلاتی ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اور تم سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو کہہ دو کہ وہ تو نجاست ہے، سو ایام حیض میں عورتوں سے دور رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان سے مقاربت نہ کرو، ان کے قریب نہ جاؤ، ان سے جمع نہ کرو۔ جب تک عورت پاک ہو کر غسل نہیں کر لیتی تب تک شوہر کے لیے جائز نہیں کہ اس سے صحبت اختیار کرے۔ اور حالانکہ اٹھنے بیٹھنے اور دیگر چیزیں، ساری چیزیں جائز ہیں، جو چیز یہاں حرام ہے وہ عورت سے جمع کرنا۔ اور اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ۔ اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ پاک ہو جائیں، صاف ہو جائیں، ایام حیض جب ختم ہو جائے تو ان کے پاس اس طریقے سے جاؤ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور مباشرت اختیار کرو۔ اور اس گناہ کی قباحت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ جو شخص ایام حیض میں بھی مباشرت کرتا ہے، جماع کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس کے لیے سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے کہ یہ کتنا خطیر اور کس قدر جرم ہے کہ کوئی شخص ایام حیض میں بھی اپنی بیوی سے ہم بستری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل او بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص نے حائضہ سے جمع کیا یا عورت کے دبر کا استعمال کیا یا کسی کاہن کے پاس گیا تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین اترا ہے گویا کہ اس نے اس کا کفر کیا، انکار کیا، وہ شخص اسلام سے باہر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور جو شخص لاعلمی کی بنیاد پر یہ کام کر بیٹھے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص جان بوجھ کر یہ کام انجام دیتا ہے، ہلکے میں لے کر اس گناہ کو کر بیٹھتا ہے، اس حرام چیز کو انجام دے دیتا ہے، تو اس پر بعض اہل علم کے اقوال کی روح سے کفارہ ہے، جنہوں نے کفارے کی حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اس لیے کہ کفارے والی حدیث
کچھ علماء کے نزدیک صحیح اور بعض کے نزدیک صحیح نہیں ہے۔ تو جنہوں نے اس حدیث کو صحیح مانا ہے ان کا کہنا ہے کہ دینار یا نصف دینار اس کو کفارے کے طور پہ ادا کرنا ہوگا۔ بعد نے کہا ہے کہ وہ اس میں اختیار رکھتا ہے، اور بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر وہ شروع میں ایام حیض کے شروع میں اگر جمع کرے تو اس پر 1 دینار، اور اگر حیض کے آخر میں ہو تو حیض کا غسل کرنے سے پہلے ہو تو اس پر نصف دینار، اور دینار موجودہ حساب سے 4.25 گرام سونے کے برابر یہ اس کی قیمت ہے۔ بہرحال یہ ایک حرام کام ہے، اس سے بچنا چاہیے، اور چاہے صحیح بات یہ ہے کہ چاہے وہ ابتدائے ایام حیض کے ابتدا میں اس نے جمع کیا ہو جان بوجھ کر، یا آخر میں، کفارہ اس پر وہی ہوتا ہے، اور اس میں نصف دینار یا پورے 1 دینار کی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان تمام محرمات سے محفوظ رکھے جسے شریعت اسلامیہ نے ہمارے اوپر حرام قرار دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔